اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا بناتا ہے تو بتوں کو، آلِہَ معبود، انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے دکھلائے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب اندھیرا چھا گیا رات کا دیکھا ستارہ، قال هذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب، فلما افل، پس جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، کہا نہیں میں پسند کرتا آفلین، چھپنے والوں کو، یا نہیں محبت کرتا غائب ہونے والوں سے۔ فلما رأى القمر، پس جب دیکھا چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پس جب وہ غائب ہو گیا، قال لئن لم یہدنی، کہا البتہ اگر میری رہنمائی نہ کرتا میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، البتہ ہو جاتا میں گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، پس جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، هذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ غائب ہوا، قال یا قومی، کہا اے قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے متوجہ کر دیا اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفا، یکسو ہو کر، ایک طرف کا ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ توجہ بھی، گزشتہ سبق میں تخلیق کائنات کا ذکر تھا، پھر اس کی فنا کا ذکر تھا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ۔ زمین آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کی، اور اس زمین و آسمان کے نقشے کو اللہ تعالیٰ اپنی ہی قدرت سے سمیٹیں گے۔ قیامت اس زمین و آسمان کے سمٹنے کا نام ہے۔ قیامت مکلف مخلوق کے جزا سزا والے دن کا نام ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمائی ہیں۔ بڑی علامات ظاہر ہوں گی تو قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی، فرمایا سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی، 40 سال کا وقفہ درمیان میں گزرے گا، 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہیں۔ سور جیسے بھینس کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی شکل کا بگل ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے، کب اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہو، کب میں سور پھونکوں۔ جو ہی پھونک ماریں گے سب پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی، دوبارہ پھونک ماریں گے سب کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھا دیں گے۔ گویا پہلے توحید فی الافعال کا ذکر تھا، آگے
اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا، اور شرک کے رد میں ایک ایسے پیغمبر کا تذکرہ کیا جس نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب شرک میں مبتلا تھے۔ وہ پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہتے ہیں تقریباً تمام مذاہب والوں کے ہاں مسلم شخصیت تھی۔ ہر ایک فخر سمجھتا تھا اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنی۔ یہودی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے، عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہتے، مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہتے۔ اللہ رب العزت نے تینوں کا رد کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کمال درجے کا شرک کا رد کیا اور مشرک قوم کو خوب سمجھایا۔ والد، والدہ، رشتہ دار، اعزا اقارب، برادری سب شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ والد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت کی سلطنت میں مذہبی امور کے ذمہ دار تھے، وہ یوں کہہ لیں مذہبی امور کے وہ وزیر تھے۔ بت بناتے بھی تھے، بت فروخت بھی کرتے تھے، بت پرست بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بت گھر جو بت بنانے والا ہے، بت گھر اس کو کہتے ہیں، بت گھر کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے اپنے والد سے مکالمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اتتخذ اصناما، باپ کا نام ہے آزر۔ بعض کہتے ہیں جی باپ کا نام طارق ہے، طارق، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ یہاں نص قطعی ہے لأبیہ آزر، نص قطعی کے مقابلہ میں کمزور روایات، ضعیف روایات نہیں چلیں گی۔ اور یہاں واضح الفاظ ہیں، قال ابراہیم لأبیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود؟ اصنام صنم کی جمع ہے۔ صنم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا شیخ رحمہ اللہ تفسیر جریر اور تفسیر خازن کے حوالے سے ایک عبارت نقل کیا کرتے تھے، الذی یتخذ من الذهب والفضة والخشب والحجر والمدر على صورة الانسان وهو الوثن ایضا، یعنی صنم اسے کہتے ہیں جو سونے سے، چاندی سے، لکڑی سے، پتھر سے، مٹی سے بنایا جائے انسان کی شکل پہ۔ تو کہتے ہیں وثن بھی اسی کو کہتے ہیں۔ عام پتھر کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا تھا، عام لکڑی کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا تھا، عام مٹی کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا تھا۔ پوجا کس پتھر کی یا کس لکڑی کی جا رہی ہے؟ جس کو انسانی شکل پہ تراشا جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ تو بظاہر ماڈل ہے رکھے ہوئے، اصل پوجا اس شخصیت کی ہو رہی ہے جس کے شکل پہ اسے تراشا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں نے
پرانے بزرگوں کی تصاویر سامنے رکھتے ہوئے ان کو تراشا ہوا تھا۔ گویا پرانے بزرگوں کی شکلوں پہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے، مشکل کشا سمجھتے، بگڑی بنانے والا سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھائے ملکوت السماوات والارض، عجائبات زمین و آسمان میں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ گویا عین الیقین کا درجہ ابراہیم علیہ السلام کو مل جائے۔ علم یقین تو پہلے سے تھا کہ یہ ساری کائنات مخلوق اور بنانے والے اللہ رب العزت ہے، اور عجائبات خداوندی کا نظارہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ کے وجود پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور ہے بھی ایک۔ اس لیے فرمایا ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات زمین و آسمان کے، تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ ان عجائبات میں سے ایک عجوبہ، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا تو ستارہ دیکھا۔ ستارہ کون سا تھا؟ بعض کہتے ہیں زحل تھا، بعض کہتے ہیں مشتری تھا، بعض کہتے ہیں زہرہ تھا، کوئی بھی ستارہ ہو، کسی ایک ستارے کو چمکتا ہو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب ماننے میں شک تھا کہ میں رب کس کو مناؤں، کس کو بناؤں، میرا رب کون ہو سکتا ہے، اور چمکتی ہوئی چیز کو وہ پہلے رب تسلیم کر لیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ لہجہ استفہامیہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے مکالمہ ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ یہود اور نصارہ یہ بھی شرک کرنے والی قومیں ہیں۔ صائبین اور یہ بھی ایک قوم ایسی ہے جو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیامت کو مانتے تھے، لیکن وہ ستاروں میں کرشمہ سازی مانتے تھے کہ ستارے بھی بگڑی بناتے ہیں، ستارے بھی بگاڑتے ہیں۔ یہاں ایک بات توجہ سے سمجھ لیں، ستاروں میں تاثیر کے ہم منکر نہیں ہیں، تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، اور ستارے اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ستارے اثر انداز ہیں، نہیں تو نہیں۔ جس طرح چھری میں تاثیر ہے، لیکن چھری کی تاثیر اگر اللہ رب العزت سلب کر لیں تو چھری کاٹتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، نبوت کا زور صرف ہو رہا ہے، چھری نہیں کاٹ رہی۔ آگ میں تاثیر جلانے کی موجود ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آگ کی تاثیر سلب کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی چکھا میں پڑے ہوئے ہیں، آگ نہیں جلا رہی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ستاروں میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اناج، یہ پھل پھول، یہ جتنا بھی تیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند، سورج، ستاروں کے ساتھ ان کو جوڑ رکھا ہے۔
سورج سے پھل پکتے ہیں، چاند ستاروں سے ان کی مٹھاس، ان کی رنگت بنتی ہے، لیکن وہ صرف حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ستارے کو کوئی اختیار نہیں ہے، ستاروں میں خدائی اختیارات نہیں ہیں، چاند سورج میں خدائی اختیارات نہیں ہیں، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو قوم چونکہ کواکب پرستی میں بھی مبتلا تھی، ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میں اس کو اپنا رب بنا لوں۔ ساتھ ہی فرمایا فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا ہے وہ غائب نہیں ہوتا، اس پہ زوال ہے، اور ہر زوال پذیر ہونے والی چیز معبود نہیں بن سکتی، خدا نہیں بن سکتی، اور خدا پہ زوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اللہ پہ کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کائنات کی ایک ابتدا بھی ہے، ایک انتہا بھی ہے، لیکن خود رب العزت کی ذات کی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے۔ ان ستاروں کی، سورج کی، چاند کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ انتہا کیا؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ چاند، سورج، ستارے سمیٹ دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین میں دراڑیں آ جائیں گی، زلزلہ طاری ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو فرمایا ان پہ تو زوال ہے، اور میں ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا جو زوال پذیر ہیں، میں ان کو خدا کیسے بنا لوں۔ فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا بازغاً چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، یہاں بھی استفہامیہ لہجہ ہے، کیا یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب بنا لوں۔ فلما افل، جب وہ غائب ہوا، قال لئن لم یہدنی، کہا البتہ اگر میری رہنمائی نہ کرتا میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، البتہ ہو جاتا میں گمراہ لوگوں میں سے، ناواقف لوگوں میں سے، نادان لوگوں میں سے، جاہل لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کلمات جاری کروا کے سب کو یہ بات سمجھا دی۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یعنی اگر میں اس کو رب بناؤں ویسے یہ ان سے بڑا ہے، سورج ستارے سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے۔ فلما فلت، جب وہ بھی غائب ہوا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا یہ استفہامیہ لہجہ تھا۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا رب تسلیم کرنے میں، خدا بنانے میں، خدا ماننے میں، جس طرح بعض نام نہاد مفسرین نے ایسے الفاظ گول مول نقل کیے ہیں، اور جن میں ان کی گفتگو کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ معصوم پیدا کرتے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، پیغمبر پیدائش سے لے کر موت تک معصوم ہے، محفوظ ہے، پیغمبر سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر معاذ اللہ پیغمبر بھی اپنی ابتدائی زمانے میں، اپنی عمر کے اوائل میں خدا کو نہیں پہچان سکا تو کون پہچانے گا؟ پھر کس نے پہچاننا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فرمایا میں نے متوجہ کر دیا اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ حنیفہ کا تعلق انی وجہت سے، میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر دیے، یکسو ہو کر تمام اطراف سے اپنے آپ کو ہٹا کے ایک ہی طرف میں نے متوجہ کر دیا۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ فطر کے معنی بغیر نمونے کے پیدا کرنا، پہلے زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے، دریا نہیں تھے، شجر درخت نہیں تھے،
اور مخلوقات باقی نہیں تھی، تو جس نے بغیر نمونے کی یہ کائنات پیدا کی، فرمایا میں نے اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دیا، وما انا من المشرکین، اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، بات سے اپنے باپ آزر کے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلہہ معبود، انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اس طرح دکھلائے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب چھا گئی اوپر اس کے رات یعنی اندھیرا چھا گیا، رَأَى كَوْكَبًا، دیکھا ستارہ، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے، فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب وہ غائب ہوا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہا نہیں میں پسند کرتا غائب ہونے والوں کو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے، فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب وہ غائب ہوا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، کہا البتہ اگر میری رہنمائی نہ کرتا میرا رب، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، البتہ ہو جاتا میں گمراہ لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پس جب دیکھا سورج کو بازغہ چمکتا ہوا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے، هَذَا أَكْبَرُ، یہ بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پس جب وہ غائب ہوا، قَالَ يَا قَوْمِ، کہا اے قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں نے متوجہ کر دیا اپنا چہرہ اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے۔ کیسے متوجہ کیا؟ حنیفہ، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں